بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید، اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس باب پر بات چل رہی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک آیت، 2 حدیث اور 9 مسائل ہیں۔ جو آیت ہے سورۃ التوبہ کی، اس پر بحث گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد باسناد حسن ورواۃہ ثقات۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ جس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں سے ہمیں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، دوسری چیز ہے ولا تجعلوا قبری عیدا، اور تیسری چیز ہے وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جس پر گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ ہے پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ۔ اس کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی کی وضاحت پچھلے درس میں نے کر دی ہے کہ پہلا معنی ہے کہ اپنے گھر میں قبریں نہ بناؤ۔ جب تم میں سے کسی آدمی کے ہاں کوئی انتقال کر جائے تو انتقال کر جانے کے بعد جو عامت المسلمین کا قبرستان ہوتا ہے اسی قبرستان میں میت کو دفناؤ، اپنے گھر میں قبر نہ بناؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ یہ شرک کا آگے چل کر کے شرک کا سبب بن جائے گا۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہی بتلانا چاہتے ہیں، اس باب کا مقصد یہ مصنف یہی اس باب کے قائم کرنے کا مقصد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے صرف یہ ہے کہ شرک کے جتنے اسباب اور جتنے راستے ہیں سب کو بیان کر دیں۔ تو اگر اسی سلسلے میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھر میں کسی کو دفناؤ نہیں، کوئی قبر نہ بناؤ۔ کیوں؟ اگر ایک شخص نے اپنے والد یا اپنی والدہ یا اپنے دادا یا اپنے کسی عزیز کو اپنے گھر میں دفنا دیا تو اب ممکن ہے کہ آئندہ آنے والی نسل یہ کہے بھائی سارے لوگ قبرستان میں ہیں اور ان کو گھر میں کیوں دفنایا گیا؟ اب بات ہی اٹھی تھی بھائی اگر عام لوگوں کے درجے کے ہوتے تو ان کو بھی کہاں دفنایا گیا ہوتا؟ قبرستان میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ کچھ پہنچے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو عام مسلمانوں کے بجائے کہاں دفنایا؟
گھر میں قبرایا، گھر میں دفنایا۔ اب ذرا دیکھیں یہاں سے شیطان کس طرح سے شرک کا راستہ کھول رہا ہے۔ آگے چل کر کے ممکن ہے شیطان اسی کو اور ہوا دے اور صرف کوئی آ کر کے مجاور بن کے بھیا کوئی ہری جھنڈی گاڑ دے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں وہ مشکل کشا حاجت روا بن گیا اور سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہونے لگی اور سب وہاں اکٹھا ہونے لگی۔ دیکھیں کس طرح سے شرک کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور تقریباً یہ تجربہ آپ کر لیں، ایسے لوگ اگر کوئی قبر میں دفنایا گیا تو اس کا یہی مسئلہ بن جاتا ہے، شیطان آگے چل کے شرک ہی کا اڈا بنا دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بڑے نقصانات ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب وہ گھر میں رہے گا تو عامۃ المسلمین کی دعاؤں سے وہ محروم رہے گا۔ کیوں؟ قبرستان میں اگر دفنایا جاتا تو سارے مسلمان محلے کے جب بھی جاتے تو تمام مسلمانوں کے حق میں، مردوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے۔ تو آپ نے اگر اپنے گھر میں کسی میت کو دفنا دیا تو مسلمانوں کی دعا سے محروم رہ گیا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا برا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا، خصوصاً آج کے ماحول میں گھر کے اندر آپ نے قبرستان بنایا، گھر کے اندر آپ نے اپنے کسی عزیز کو دفنا دیا، اسی گھر میں آج تو ٹی وی بھی چل رہا ہے، فلمیں بھی آ رہی ہیں، ڈرامے اور باجے بھی ہو رہے ہیں۔ پرانے آج سے 20-25 سال پہلے جو صرف سنیما ہال میں ہو رہا تھا آج اس سے زیادہ بہجائی کہاں آ گئی ہیں؟ گھروں۔ وہ تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کا 1 شو یا 2 شو چلتا ہوگا، اور آج تو 24 گھنٹے۔ اب ذرا سوچیں میت کی کتنی بڑی توہین ہے، میت کی کتنی بڑی توہین ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں، اس لیے قبرستان کو، گھر میں کسی کو دفنایا نہ جائے۔ اسی لیے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ تھے، کسی کو بھی اس کے گھر میں دفنایا نہیں گیا۔ اور نبی علیہ السلام کو کیوں دفنایا گیا؟ اس کی 2 وجہ تھی جس کو ہم نے بتا دیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یہود و نصارہ پر لعنت بھیج رہے تھے مرض الموت میں، اور کیا فرما رہے تھے کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا رکھا تھا؟ سجدہ گاہ۔ تو یحذر ما صنعوا، نبی علیہ السلام اس موقع پر بیان کر کے لعنت بھیج کر کے یہود و نصارہ پر اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔ سمجھ گئے نا؟ پھر آگے کیا کہتی ہیں؟ اگر اس شرک کا کہ اڈا بن جانے کا ڈر نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی قبر بھی کہاں ہوتی؟ جنت البقیع عام قبرستان میں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یا دوسرا سبب کیا ہے؟ آپ کے انتقال کے بعد جب آپ کے دفنانے کی باری آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بتائی کہ اللہ کی نبی جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ یہ 2 وجہ تھی۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی کیا ہیں؟ خصوصیت ہیں۔ اگر خصوصیت نہ ہوتی تو بہت سارے صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں دفنا دیے جاتے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا دوسرا معنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا تجعلوا بیوتکم مثل المقبرہ، قبرستان کے مانند اپنے گھروں کو قبرستان کے مانند نہ بناؤ۔
یعنی اپنے گھر کو اس طرح سے نہ رکھو کہ تمہارا گھر کیا بن جائے؟ قبرستان کی طرح۔ کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں بیان کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ بڑا اہم معنی ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا مطلب تو سمجھ گئے، یعنی گھر میں میت کو دفنا کر کے قبرستان نہ بنا دو۔ کیوں؟ اگر گھر میں کسی کی قبر بنائے تو ہو سکتا ہے آگے چل کر کے شیطان اس کو شرک کا مرکز بنا دے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یعنی اپنے گھروں کو قبرستان کے مانند نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں فرض نماز کے علاوہ نوافل اور سنن کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھر میں ضرور رکھو۔ یعنی ساری نمازیں مسجد میں نہ پڑھ لو، فرض نماز تو مسجد میں پڑھو اور نوافل اور سنت کہاں پڑھو؟ اپنے گھروں میں۔ اپنے گھروں کو قبرستان کے مانند نماز سے ویران نہ کر دو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اور گھر نماز کی جگہ ہے، اس لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اپنے گھروں میں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر کو بالکل قبرستان کے مانند نہ بنا دو کہ وہاں کبھی جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ویسے اپنے گھر میں نماز نہ پڑھو، بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ یہ معنی بھی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں کیا آیا؟ آپ نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے نوافل اور سنن نمازوں کا کچھ حصہ کہاں رکھا کرو؟ گھر کے لیے چھوڑ دو، یعنی گھر میں پڑھا کرو۔ ولا تجعلوها قبورا، تاکہ تمہارے گھر قبرستان کے مانند نہ بن جائیں۔ پھر پتہ یہ چل گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بات مسلم تھی کہ قبرستان کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ عبادت کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور نفلی نماز کے لیے اپنا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد سے زیادہ ثواب گھر ہے، گھر میں ہے۔ اور گھر میں بھی جب آپ نماز پڑھیں، گھر میں بھی اگر آپ مسجد میں بھی اپنی سنت و نوافل پڑھ لیتے ہیں تو ساری سنتیں اور نوافل نہ پڑھیں، تہجد کی نماز ہے، کبھی سنتیں ہیں، کچھ نہ کچھ نوافل کا حصہ اپنے گھر میں آ کے ادا کیا کرو۔ بات بڑی بات ہے بھائی۔ اس معنی کے حساب سے شیخ الحدیث نے یہاں کیوں نقل کیا؟ اس حدیث کو کیا بتانا؟ اس حدیث سے کیسے مسئلہ اخذ کر رہے ہیں؟ توحید کی کیسی حفاظت کر رہے ہیں؟ شرک کا کیسا دروازہ بند کر رہے ہیں؟ قبرستان میں اگر آپ بیٹھ کر کے عبادت کرنے لگیں، وہ بھی ذرا بزرگ ہوں آپ، تو آگے چل کے لوگ کیا کہیں گے؟ اگر یہاں قبر کے قریب یا قبرستان میں آ کر کے عبادت افضل نہ ہوتی تو اتنے بڑے بزرگ گھر چھوڑ کر کے، مسجد چھوڑ کر کے قبرستان میں کیوں نہ آ کے نماز پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب ان کے نزدیک قبرستان میں عبادت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور تھی۔ پھر وہی شرک کا دروازہ کھل رہا ہے۔ آگے چل کر کے آپ تو اس لیے پڑھیں کہ یہاں عبادت کا زیادہ ثواب ہے، آنے والی نسل سمجھ لے گی ارے بھائی ان کو اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی کہیں بھی کر لیتے، یہاں ہی آ کے کیوں اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ اس کا مطلب ان کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ ود، سعا، یغوث اور یعوق اور نصر کی عبادت شروع ہوئی، بت پرستی، جس کی تفصیل پچھلے درسوں میں گزر چکی ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز جس کا اس حدیث میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا،
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یا اپنے گھروں کو قبرستان کے مانند نہ بناؤ. یہ دونوں معنی آپ یاد رکھیں. اور دونوں معنوں میں سے ہر معنی کو سامنے آ جائے، ہر کسی بھی معنی کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبر پر عبادت یا قبرستان میں عبادت، قبر کے قریب بیٹھ کر کے عبادت، یہ شرک کا راستہ کھول دیتا ہے. دوسری چیز یہ بھی بہت ضروری ہے، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. اس کو بھی سمجھیں. میں نے بتایا کہ اس حدیث میں کتنی چیزیں بیان کی اللہ کے رسول نے؟ 3. پہلی چیز تو آپ نے سمجھ لیا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا. دوسری چیز آپ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. اور میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر کو عید نہ بنانا، عیدگاہ نہ بنا لینا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کو عید بنانے سے منع کر رہے ہیں. لا تجعلوا قبری ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہیں بنانا. کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اس کو غور سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی. عید کے معنی عید، یہ جو لفظ ہے یہ عود سے ہے. کس سے ہے؟ عود نہیں کہہ دینا، نہیں تو مشکل ہو جائے گی. صرف زبر اور فتح. کیوں؟ عید کے معنی عود کے معنی الگ ہیں اور عود کے معنی الگ. لکھنے میں تو ویسے ہی ہوگا، عین واو دال، لیکن فرق کس کا ہے؟ حرکات کا، زیر زبر کا. عود کہتے ہیں لکڑی کو اور عود کہتے ہیں واپس لوٹنے کو. آئی بات سمجھیں؟ تو یہ عود جو ہے، عید جو ہے کس سے نکلا ہوا بنا ہوا ہے؟ عود سے، جس کے معنی آتے ہیں واپس لوٹنے کے. اس لیے بعض عرب ممالک جو ہیں، اگر ان کے ہاں آپ کا ویزا ان کے یہاں کا ہے اقامتی ویزا کیا کہتے ہیں؟ پرماننٹ، جو مستقل ہوتا ہے. آپ ان کے ملک سے جب آپ جانے لگیں گے تو وہاں کا کفیل لکھاتا ہے خروج مال عودہ، یعنی یہ ابھی جا رہا ہے اور پھر یہ واپس آئے گا. دیکھے ہوں گے یہاں ہم لوگ یہاں صرف خروج ہے، خروج اور دخول، لیکن ان ملکوں کے اندر خروج کے ساتھ کیا ہے؟ مال عودہ، یعنی یہ جا رہا ہے اور پھر آنے کے اس کو اجازت ہے. اور بلکہ وہاں کفیل لکھوا دیتا ہے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 5 مہینے خلال شہرین یا خلال 3 اشہر، اس طرح دیکھیں لکھا رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ 3 مہینے کے لیے اپنے وطن جا رہا ہے، 3 مہینے کے بعد پھر واپس آ جائے گا. اسی عود سے نکلا ہوا کیا ہے؟ عید. شریعت کے اصطلاح میں عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں، اچھی طرح سمجھیے گا، عید کہتے ہیں، اب یوں سمجھے پہلے اچھا عید کا معنی سمجھ لیں. عید کہتے ہیں وہ دن، وہ دن، اچھی طرح سے سنیں تبھی. عید کہتے ہیں وہ دن یا وہ وقت جو مقررہ دن اور وقت کے مطابق بار بار پلٹ کر کے آپ مناتے رہیں، جس کا انتظار کرتے رہیں. چاہے ہفتہ واری ہو یا ماہانہ ہو یا سالانہ ہو
سمجھ گئے نا؟ پھر سمجھیں، وہ دن اور وہ وقت، ایسا دن اور ایسا وقت، یا یوں سمجھیں آپ کا کوئی ایسا عمل جو کسی وقت یا کسی دن کے مقررہ وقت اور دن کے مطابق بار بار وہ آتا رہے، مہینے میں یا ہفتے میں یا سال میں. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس کو اس طرح سے سمجھو، مسلمانوں کی سالانہ عیدوں میں پہلی عید کون ہے؟ عید الفطر، ٹھیک ہے نا؟ عید الفطر. عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ، سوچو، شوال کا مہینہ، شوال کی پہلی تاریخ میں سال بھر میں ایک مرتبہ جو آپ خوشی مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے متعین کر لیا ہے، اسی کیا کہا جاتا ہے؟ عید. شوال کے پہلی تاریخ سے ایک دن پہلے رمضان کی آخری تاریخ کو نہیں منا سکتے، اور شوال کی پہلی تاریخ چھوڑ کر کے 10ویں تاریخ کو نہیں منا سکتے. بالکل وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے اور مہینہ مقرر ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ آپ کا وہ عمل جو جس کے بجا لانے کے لیے یا آپ اس عمل کو کرنے کے لیے سال میں یا مہینے میں یا ہفتے بھر میں اگر اپنا کوئی ٹائم یا وقت آپ مقرر کر لیتے، ہاں یہ عمل ہم اسی وقت کریں گے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید. کیوں؟ آپ کا وہ عمل سال میں یا زندگی میں بار بار اسی دن اسی مہینے میں وہ پلٹ پلٹ کر کے آ رہا ہے. مثال کے طور پر کتنی عمر ہو گئی آپ کی بھائی؟ 42، ماشاءاللہ 42 سال. 42 سال انہوں نے 42 عید الفطر منائی ہے، کبھی انہوں نے رمضان کی 29 تاریخ کو نہیں منائی، رمضان کی 30 تاریخ کو نہیں منائی، شوال کے 15 تاریخ کو نہیں منائی. جتنی عیدیں انہوں نے منائی ہے سب، یا 100 سال اگر کوئی انسان زندہ ہوگا تو عید الفطر کے دن جو نئے کپڑے پہن کر کے اچھا کھانا کھا کر کے اللہ خوشی مناتے ہوئے میدان میں جا کر کے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس سال بھر اس کے لیے انتظار کرتا ہے. کیوں؟ نہ اس سے ایک دن پہلے کر سکتا ہے، نہ اس سے ایک دن. اور ایسا بھی نہیں کہ ہاں ایک مرتبہ عید پڑھ لیا پھر زندگی بھر کے لیے فرصت ہو گئی. گرچہ بعد لوگ فرصت کر لیتے ہیں، بے نمازی فرصت کر لیتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہم نے بتایا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مابو پھوفا نماز پڑھا کرو، 72 سال کی عمر ہو گئی، کبھی ملک الموت آ جائیں گے ابھی تک. تو بیٹے میں بالکل بے نمازی تھوڑی ہوں. ہاں پھوفا میں 45 سال کو ہو گئے لیکن آپ کو تو نماز پڑھتے ہوئے نہیں. ارے بیٹے تمہارے پیدا ہونے کے پہلے میں نے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھی ہے. یعنی زندگی میں اس نے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھی ہے میرے بھائی. دیکھو تو عید کا مطلب کیا ہوا؟ بار بار. عید الاضحیٰ کے لیے اسلام نے ہمیں کون سا دن مقرر کر دیا؟ ذی الحجہ کا 10واں دن، 10ویں تاریخ. اب عید اللہ کے رسول نے ان دونوں کو کیا کہا گیا؟ عید کا نام دیا گیا، عید کا نام. اسی لیے ذرا دیکھیں عید الاضحیٰ نہ کبھی 11 کو ہو سکتی ہے، نہ کبھی 9 کو ہو سکتی ہے. عید الاضحیٰ برابر وہی ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو برابر پلٹ کر کے آتی ہیں. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، ورنہ عقل کیا کہتی بھائی سال میں 2 عیدیں ہیں تو کم سے کم 6 مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے تھا. عقل تو یہی کہتی ہے نا آپ کی. کیا ہونا چاہیے؟ 6 مہینے پر 2 عیدیں ہو جائیں، لیکن نہیں. ہمارا عید مقرر کرنے میں کوئی ہمارا اپنا عمل دخل نہیں. اسلام نے ہمارے لیے عیدیں مقرر کر دیا. اس لیے بعض روایتوں میں دیکھیں
بعض روایتوں میں جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، عید کا دن قرار دیا گیا بعض روایتوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ پھر وہی بات، سنیچر سے پہلے اور جمعرات کے بعد، ان دونوں کے درمیان میں جو دن آتا ہے ہفتے بھر میں جمعے کی نماز صرف اسی دن پڑھتے ہیں ہم لوگ، اسی لیے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ ہفتہ واری عید۔ تو عید کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی ایک تو یہ عید ہے، پھر ذرا غور کیجیے گا، آپ اپنے کسی عمل کے لیے، کوئی نیک عمل کے لیے، اچھے عمل کے لیے، آپ جس کو اچھا عمل سمجھ رہے ہیں اس کو بجا لانے کے لیے کوئی دن، کوئی تاریخ ایسی متعین کر لے کہ وہ عمل آپ اسی دن کریں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید۔ اب ہمارے یہاں مثال کے طور پر ہم نے سنا ہے عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کیا ہے؟ بزرگوں کا، یعنی شادی کراتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں جتنے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے، وہ عرس کا دن برابر مقرر رہتا ہے، اور 6 مہینے پہلے سے آپ کے پاس لیٹر آنا شروع ہو جاتا ہے، خواجہ اجمیری کا یہ پتہ نہیں اتنے نمبر کا عرس ہے، فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں، اس لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے لیٹر، آپ بھی شامل ہو جائے، اگر نہیں شامل ہو سکتے تو وہاں سے کچھ پیسے بھیج دیں، اور کیا کہتے ہیں تبرک آپ کو پارسل بھیج دیا جائے گا۔ اور تبرک یہاں آتے آتے بدبودار ہو، بدبو آنے لگتی ہے، اس میں پیلا پیلا آتا، بدبو آنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، اسی لیے جو عرس منایا جاتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عید۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عید۔ مسلمان عرس مناتے ہیں، اور ہندو بیچارے بھی اپنے معبودوں کا عرس مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں ہندوؤں کا تہوار، لیکن قرآن پاک اس کو بھی عید کہتا ہے۔ عربی میں اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اب آئیں، جب آپ نے یہ سمجھ لیا عید کس کا ایک معنی، عید کو معنی سمجھ لیے، تو ایک اور عید ہمارے اور آپ کے ہاں ربیع الاول کے مہینے منائی جاتی، جس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد نبی۔ ساری عیدوں کا نام چھوٹا ہے، اس کا نام بڑا ہے، اور یہی لمبا نام ہونا یہ بھی بدعت کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، بہت سارے یہ لمبے لمبے القاب، یہ سب اللہ اکبر۔ کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ ان لوگوں نے نام ہی رکھا ہے عید میلاد، کیوں بھائی؟ مقرر کر لیا ہے، سال بھر نبی کو بھولے ہوئے ہیں، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آئے اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش کی خوشی منائیں گے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی؟ اس کا بھی کیا ہے؟ دن، تاریخ بالکل مقرر ہے۔ کبھی ربیع الثانی میں نہیں مناتے اور نہ کبھی سفر میں مناتے ہیں، اس کے لیے خاص کیا ہے؟ ربیع الاول 12۔ اور کمال ذرا دیکھو، ہاں کہاں کے رہنے والے ہو؟ دیکھو ابھی آپ جلوس میں رہ گئے، ام سال تو جلوس کیا، عید میلاد کی نمازیں پڑھی گئی ہیں، ہاں اب یہ جلوس تک محدود نہیں رہے گا۔ کیوں؟ بدعت جو ہوتی ہے ایک ایجاد کرتا ہے چھوٹی سے، پھر ہر آنے والی نسل اس پر اضافہ کرتی جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ پہلے لوگوں نے رکھا تھا، اللہ مثال کے طور پر پہلے شروع کی گئی، کچھ لوگوں نے شروع کیا، چلو اسی بہانہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سیرت بیان کر دی جائے گی تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لوگوں کے علم میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟
اب سیرت سے باغ آگے بڑھتے بڑھتے جلسے کے بجائے اب کھانے پینے کا بھی انتظام ہونے لگا، سمجھ گئے نا، کھانے پینے کا انتظام، اب رات بھر جگنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئے، اب پیسہ کافی زیادہ لگتا ہے، تو اب عید میلاد کرانے اور کھانے پلانے کے خرچے کے لیے چندے بھی شروع ہو گئے، بڑا زبردست چندہ ہوتا ہے، مسجد بھی سجاتا ہے، ہاں بہت زبردست۔ اور پاکستان تو میں ہندوستان میں تو ہندوؤں کو جواب بھی، ہندو اپنے تیوہار میں آتا ہے چندہ مانگنے کے، تو مسلمان عید میلاد میں پہنچ جاتے ہیں، ہم کو بھی منانے، ہم کو بھی چندہ دو، اللہ اپنا چندہ۔ اگر ہندو روڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے اپنے تیوہار عید منانے کے لیے، تو مسلمان بھی کیا کرتا ہے، عید میلاد کے موقع پر دو آدمی چادر پکڑ کر کے ہر راؤنڈ بورڈ پر کھڑے ہو گئے، بھائی دیکھ اللہ اکبر، نبی نے اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک پیسہ نہیں مانگا۔ چلو پھر اب اور آگے بات کیا بڑھی، اللہ اکبر، امسال کی بات یہ ہے، باقاعدہ اعلان کیا گیا بھائی عید ہے، وہ عید کیسی جو بغیر روزے کے ہو، ہاں وہ عید کیسی جو بغیر روزے کے ہو، اس لیے اب روزہ بھی رکھا جائے، اور وہ عید کیسی جو بغیر نماز کے ہو۔ آج تک بزرگوں نے مکمل عید میلاد نہیں منایا تھا، اس لیے ساؤتھ انڈیا کے بعد علاقوں میں تھا اب کی تو دیکھا کہ باقاعدہ پیپر چھپائے گئے، اعلان کیا گیا اور ٹائم فکس کیا گیا کہ ہاں عیدگاہ میں جا کر کے عید میلاد النبی کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، عید۔ ایک تو یہ ہے، سمجھ گئے یہ؟ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھو، اسی طرح سے کوئی جگہ، یاد رکھنا ذرا فرق ہے، میں نے کہا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ ایک مطلب تو سمجھ گئے کیا میں نے بتایا، کسی عمل کے کرنے کے لیے آپ ہفتے میں یا مہینے میں یا سال بھر میں کوئی دن مقرر کر لیں کہ یہ عمل ہم فلاں ہی دن کریں گے۔ اب سال میں یا مہینے میں یا ہفتے میں بار بار جب بھی وہ دن آئے گا آپ وہ عمل کریں گے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، عید۔ ایسے ہی اسی طرح سے آپ یہ اگر ٹھان لیں ہمیں فلاں جگہ جا کر کے فلاں دن یہ کام کرنا ہے، یہ بھی ذرا یاد رکھنا، تبھی حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ کچھ محسوس ہو رہا ہے، فلاں مقام پر ہمیں جا کر کے فلاں نیک عمل فلاں دن کرنا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، ہفتے میں جب بھی وہ دن آئے گا تو آپ وہ اپنا عمل کرنے کے لیے کہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ اس کو بھی کیا کہا جائے گا، عید۔ اس کو کیا کہیں گے، ایک ہو گئی عید زمانی اور ایک ہے عید مکانی۔ کیا ہو گئی، عید مکانی اور عید زمانی۔ عید مکانی کیا زمانی کیا ہوئی، پہلی شکل، ہاں مخصوص دن میں کوئی نیک عمل کرنے کے لیے آپ اپنا کوئی دن مخصوص کر لیں۔ اور عید مکانی کون ہے، کسی بھی جگہ کو آپ خاص کر لیں کہ ہاں ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے فلاں دن فلاں جگہ جانا ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور بتائیں، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ خاص کر لیں کہ یہاں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے فلاں قبر پر یا فلاں درخت یا فلاں میدان میں ہمیں یہ عمل کرنا ہے اور ہفتے میں ایک دن وہیں جا کر کے کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا ابھی؟ کیا سمجھے؟ او بھائی نہیں ہمارے ہند پاک کی جو درگاہیں ہوتی ہیں ان میں ہفتے میں ایک دن خاص، آج ان کا دن ہے اور آج ان کی زیارت، پھر ہفتے بھر نہیں جائے گا، صرف ان کی زیارت۔ آج جمعرات کو فلاں جگہ حاضری دینی ہے، پیر کو فلاں جگہ حاضری دینی ہے،
اب جمعرات اور پیر کے علاوہ کوئی وہاں نہیں جاتا. آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ بتائیں، اب اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ ولا تجعلوا قبری عیدا، ہماری قبر کو عید نہیں بنانا. کیا مطلب؟ جب بھی تم کو موقع مل جائے، جب بھی آ جاؤ میری قبر کی زیارت کر لینا، لیکن اس کے لیے خاص نہیں کرتا کہ ہاں فلاں دن آج ہے اور آج اللہ رسول کی قبر کی زیارت کرنا ہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ایک دن کو اس خبر میں مت جاؤ. جی اللہ کے بندوں، نہیں، ہمیں درود و سلام پڑھنے کے لیے آج آپ خاص کر لیں، ہمیں فلاں دن. اب زندگی بھر آپ نے، پھر آپ کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی، اور اب میلہ ٹھیلا 10 20 25 100 آدمی کہاں اکٹھا ہو گئے، اور جہاں 150 آدمی اکٹھا ہو جائیں گے تو وہاں چنے بیچنے والا بھی اپنی دکان لگا لے گا، مشروبات بیچنے والا بھی. کیوں بھائی؟ یہاں اب فلاں دن میلہ لگتا ہے، اس لیے یہاں دکان چلاؤ گے، کھولو گے تو اچھی خاصی سپلائی ہو جائے گی، دیکھو اچھی خاصی بکری ہو جائے گی. پھر یہی بڑھتے بڑھتے ایک ہوٹل بھی بن جائے گا. بھائی اتنی دور سے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو رات کو رکنا پڑتا ہے، ہوٹل بنا دے گے تو ہماری آمدنی کا ذریعہ. اب نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ میلہ کی جگہ بن گئی. لا ولا تجعلوا قبری عیدا. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو عید منانے سے منع کر دیا. جب بھی جس کو موقع ملے، جب بھی جس کو آسانی سے موقع ملے، سہولت ہو، آ جائے، زیارت کر کے چلا جائے. لیکن خاص کر لینا، میلہ ٹھیلا بنانا، جو ہند پاک میں ہر قبر والوں کے ساتھ عرس منایا جا رہا ہے، خبردار وہ عرس اور میلہ ٹھیلا بنانے کی ضرورت ہمارے قبر پر کسی کو نہیں ہے. اللہ رسول نے تو منع کر دیا، اور لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھابھیوں کو حکومت ختم ہو تو ہم شروع کر دیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں، ہاں بالکل انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں کی جا سکتی. ضرور آج تک اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کی قبر کو نہ بت بننے دیا، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے عرس کیا کہتے ہیں میلے ٹھیلے کی جگہ بنائی ہے، تو انشاءاللہ قیامت تک آپ کی قبر ایسے محفوظ رہے گی. یہ دوسری چیز ہے، دور تک جائے منا کر کے واپس آئے، لیکن وہاں تک پہنچنا ناممکن ہوگا. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ آپ کی دعا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کی حفاظت کرے گا. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز ہے، اب یہاں ایک چیز اور سن لو. ہمارے بھائی کہیں گے اچھا اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ فلاں دن. میرے بھائی دیکھو، آج حجت بازی کا دور ہے. کیا ہے؟ حجت بازی کا. ہاں، بلا وجہ بحث کرنا، جس کو کہتے کٹ حجتی. ہاں، اپنی ہر غلطی کو مختلف تعویلات اور جھوٹی باتوں سے تائید کرنا. اب ذرا دیکھو، ہو سکتا ہے ابھی میں نے عید کی تعریف کی، کسی عمل کے لیے کسی وقت کو خاص کر لینا، یا کسی عمل کے لیے کسی جگہ کو خاص کر لینا کہ ہاں یہ عمل فلاں جگہ، فلاں ہی جگہ ہم جا کے فلاں دن کریں. یہ کیا ہے؟ عید. اور اللہ کے رسول نے صرف 2 عیدیں مقرر کی ہیں. اب ہمارے بھائی کہیں اچھا اسی طرح اس کو بدعت کہیں گے. ہاں ہم تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے. اچھا آپ جمعے کی نماز جو پڑھتے ہیں تو وہ سنت ہو جائے گی، کیونکہ آپ بھی تو جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کے بعد یا جمعرات اور سنیچر کے درمیان جو دن آتا ہے آپ نے بھی تو خاص کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کوئی دن کسی عبادت کے لیے خاص کر لینا ثابت ہے. اچھا بھائی آپ بھی تو عید الفطر کے لیے ایک دن خاص کر رکھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ حجت بازی کرتے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ پھر وہی
کہ میرے بھائی یہی تو سارا اختلاف ہے کہ جو عیدیں تھیں اللہ کے رسول نے اسلام جب لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول نے ان عیدوں کو مقرر کر دیا. اگر کوئی اور عید ہوتی تو اللہ کے نبی وہ بھی کر کے گئے ہوتے اور تمہارے لیے چھوڑ کر کے نہ جاتے. کہ 2 عیدیں تو میں بتا دے رہا ہوں، اور آخری عید جو ہے احمد رضا خاں بتائیں گے، جب وہ پیدا ہوں گے 14ویں صدی میں تو وہ بتائیں گے. وہ کون سی عید ہوگی؟ عید میلاد. ہاں، اللہ کے نبی نے کسی کے لیے کچھ چھوڑا نہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں اس لیے غلط ہیں کہ اگر وہ چیزیں عید ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر کے گئے ہوتے. کیوں؟ اللہ کے نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ مکمل دین مکمل نہیں ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں جو اب نئی نئی عیدیں نکلی ہوئی ہیں، برسی منانا، سمجھ گئے نا؟ برسی منانا اور برتھ ڈے، کیا کہتے ہیں؟ کون سے ڈے کہتے ہیں؟ سالگرہ. ارے تو بڑے وقوف لوگ سالگرہ کہتے ہوں گے، ماڈرن زمانہ ہے. ہاں، برتھ ڈے. ہاں، یہ ساری عیدیں جو آ گئی ہیں، یہ عیدیں بھی اسلام کے اندر ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور بیان کی ہوتی. اور جو چیز آپ نے بیان نہیں کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اسی چیز کا نام بدعت ہے. لیکن پھر وہی بدعتیں 2 قسم کی، ہم کہاں کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن 2 قسم، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ. پھر چلو بھائی، اللہ کے رسول نے شاطر کل بدعت ضلالہ. پھر بدعتیں کہاں سے 2 ہو گئیں؟ نہیں، بزرگوں نے کیا ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ اٹھاؤ، محمد بن نصر المروزی کی، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو حسنہ ہی کہیں، گرچہ لوگ کسی بدعت کو حسنہ ہی سمجھیں، لیکن وہ ہوگی کیا اصل میں؟ بدعت. اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوگی. سمجھ گئے نا؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے. اسی طرح سے ذرا دیکھو حجت بادیوں میں، حدیث کا مطلب بالکل سیدھا سادہ ہے، لیکن ایک سرفرے نے اس کا کیا ترجمہ کیا، اس سننے کے لائق ہے، ابھی موجود ہیں. دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار میری قبر کو عید نہیں بنانا. عید سال بھر میں 1 مرتبہ مناتے تو میری قبر پر 1 ہی مرتبہ نہیں آنا، ورنہ عید کے مانند ہو جائے گی. اس لیے میری قبر پر روزانہ آنا. دیکھو تحریف کتاب و سنت کے اندر. عید کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں 1 مرتبہ. اللہ رسول منع کر دے خبردار میری قبر کو عید نہیں بنانا، یعنی سال میں 1 ہی مرتبہ میری قبر پر نہیں آنا، بلکہ میری قبر پر بار بار آنا، خوب آنا، روزانہ آنا. دیکھیں، یعنی مکمل تحریف کر کے حدیث کا معنی بدل دیا. سمجھ گئے نا؟ چلو. اور عید کا جو مطلب تھا معنی ہوتا اس کو اس نے مسخ کر دیا. اللہ اکبر. کیوں؟ جو عمل روزانہ کیا جائے گا وہ بدعت ہی نہیں، وہ تو عید ہوگی ہی نہیں. آپ روزانہ نماز پڑھتے، نماز تو عید نہیں بن گئی. ہاں، تو یہ سب ایسے کرتے ہیں. چلو حدیث میں تیسری چیز، 2 چیزیں گزر گئی. تیسری چیز وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. یہ لفظ یاد رکھنا. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ وصلوا علیہ. یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں. وصلوا علیہ، اور تم لوگ ہم پر درود بھیجا کرو. دیکھو، ہاں کیا کرو؟ ہم پر درود بھیجا کرو. اور سلام بھی ہے،
اور درود بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے درود السلام کا. یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر مسلمان کے اوپر درود بھیجنا فرض ہے. درود نبی علیہ السلام کا نام نامی آئے اور پھر بھی کوئی درود نہ بھیجے تو اس پر بڑی بد دعائیں کی گئی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ، سمجھے نا. اور اللہ بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجی اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ. اتنا بڑا عمل. ایک امتی، ایک مسلمان اگر اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھ دے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ اتنا پسند پڑ جاتا ہے کہ اللہ اس کے عوض اس پر 10 مرتبہ بھیجتے. بہت بڑا کرم ہے، سمجھ گئے نا. بہت بڑے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. درود کا منکر یہ بالکل ناجائز حرام کام کر رہا ہے. درود پڑھنا چاہیے. لیکن آپ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَصَلُّوا عَلَيَّ، میرے اوپر درود، صلاۃ، جو لفظ آیا وہ صلاۃ ہے. کیا ہے؟ صلاۃ آیا ہے. قرآن میں بھی لفظ آیا ہوا ہے اور حدیث میں. صلاۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ نماز. لیکن یہاں جس کو ہم لوگ درود کہتے ہیں، جس کا ترجمہ، جس صلاۃ کا معنی درود کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہم پر درود بھیجا کرو، ہم پر درود پڑھو، درود السلام پڑھو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنتے جائیے گا. اے لوگوں تم ہم پر درود و سلام بھیجا کرو. فَإِنَّ، کیونکہ، کیا؟ کیونکہ یقیناً تمہارا درود و سلام ہمارے یہاں پہنچایا جاتا ہے، تم کہیں سے بھی پڑھو. حیثو کن، تم حیثو کے معنی جہاں کہیں بھی دنیا میں رہو گے وہیں پڑھا کرو، وہیں سے تمہارا درود و سلام ہم کو پہنچا دیا جائے گا. یہ جملہ جو ہے اس کا پہلے والے جملے سے، پہلے والے حکم سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ کیسے؟ دوسری چیز اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو میلہ اور عید نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا. کیوں مرائیں گے بھائی؟ ارے صاحب نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی ہوگا نا. آپ کسی کو منع کرے تو بھائی نبی پر وہاں جا کر کے درود سلام پڑھنے سے منع کر رہا ہے، درود کا منکر ہے. یہ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے ہی لوگوں کو جواب دیا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے بھائی وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں تو درود ہی پڑھ کر کے آتے ہیں، اس میں کیا برا کرتے ہیں؟ درود السلام پڑھنا بھی برا ہے، لوگ یہ کہیں گے. اللہ رسول نے اس کا یہ جواب دیا، میاں درود السلام پڑھنے کے لیے یہاں بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت تم کو نہیں ہے. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، ہاں یہاں ہمارے قبر پر آ کر کے ہی درود سلام پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں درود السلام پڑھنا ضروری ہے، درود السلام پڑھنا ضروری ہے. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، چونکہ تمہارا درود السلام تب لوگوں نے ہم کو پہنچا دیا جاتا ہے حیث کنتم، دنیا میں کہیں سے بھی تم پڑھو گے. جب تمہارا درود و سلام فرشتوں کے ذریعے ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دے رہا ہے تو بھیڑ بھاڑ لگانے کی، ہمارے یہاں آنے اور بھیڑ بھاڑ لگانے کی کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئے مطلب سمجھ میں؟ تیسری چیز بہت واضح ہے،
جو کچھ تم لوگ جہاں سے درود سلام پڑھو گے وہ درود و سلام تمہارا ہمارے یہاں ضائع نہیں جائے گا، ہمارے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں میلہ ٹھیلا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں درود پڑھنا ضروری ہے۔ درود پڑھو گے تو جہاں سے بھی پڑھو گے تمہارا درود ہمارے پاس پہنچا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اجر دینے والا ہے، جہاں سے بھی پڑھو گے اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب دے دے گا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں خوب اطمینان رکھنا چاہیے کہ جہاں سے بھی ہم درود و سلام پڑھیں گے کن کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا؟ کیوں؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو دنیا میں پھیلا دیا ہے، ان کا ایک ہی کام ہے کہ جہاں بھی میرا کوئی امتی درود و سلام پڑھے گا اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ اسی لیے آج ہمارے ایک چیز رائج ہو گئی ہے، ہمارے بھائی حج میں جانے لگے تو پورے شہر کے لوگ ان سے ملیں گے، صرف ایک چیز میں صاحب وہ جائے تو میرا نام لے کر کے سرکار سے ہمارا سلام کہہ دیجیے گا۔ سرکار کو اتنی فرصت ہے کہ وہ بھی کس سے صاحب کہہ دیجیے گا؟ سرکار سے۔ ایک صاحب آئے، صاحب آپ جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہے ہیں۔ بس ایک پیپر نکالا اور پڑیا سمجھتے ہو نا، جیسے پرانے زمانے میں وہ بنیا کے ہاں جاؤ تو لپیٹ کے دیتا تھا، وہ نکال کے دیا۔ کیا ہے؟ یہ میرا دانت ہے، اس کو سرکار کے ہاں پہنچا دیجیے گا۔ دانت پہنچا دے رہا سرکار کے ہاں۔ وہ کیسے ہے بھائی؟ وہ کسان آدمی تھا، پرانے زمانے میں فصل کاٹنے کے بعد گندم وغیرہ کاٹنے کے بعد بیل کو اس پر گھمایا جاتا تھا، جو دیہات کے لوگ جانتے ہیں، تو بیل اس پر چلتا رہتا تھا تو دانہ الگ ہو جاتا تھا، بھوسے الگ ہو جاتے تھے، اور پورا وہ جو تنا آتا ہے پودا وہ چھوٹا چھوٹا بھوسا بن جاتا جانور کے کھانے کے لیے۔ تو برابر اس پر آدمی کو بیل کے پیچھے چلنا، جب اب تو مشینیں آ گئیں، مشین سے پہلے یہ تھا، تو بعض بیل بدماش ہوتے تھے اور چلتے چلے لات مار دیتے تھے، تو کہیں لات مارا اور وہ سیدھے کہاں لگ گیا اور دانت ٹوٹ کر کے گر گیا۔ تو اس نے سوچا بیل ظالم نے مارا ہے تو یہ دانت ہندوستان بنگال کے اندر نہیں، اس کو دفناؤں گا۔ دیکھو حج کے لیے کون جا رہا ہے، تو اس کو خوب لپیٹ کر کے رکھا، اس کو لیتے جا رہا سرکار کے ہاں اس کو دفنا دینا۔ ہاں دانت بھی کہاں دفنایا جائے گا؟ اللہ کے بندے۔ اب آپ ذرا سوچیں اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ارے ان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے پہلے اللہ نے اپنا رسول فرشتہ مقرر کر دیا ہے، تم پڑھو۔ یہ تو جائے گا بیچارہ، ایک مہینہ جانے کا، ایک مہینہ آنے کا، وہ بھی پتہ نہیں بھول گیا تو وہ بھی تمہارا سلام ضائع گیا۔ ارے تم یہیں بیٹھے بیٹھے پڑھو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، تمہارے زبان سے نکلا فرشتوں نے لمحے بھر میں وہاں پہنچا دیا۔ ہمیں لوگوں کا واسطہ وسیلہ پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں اس کام کے لیے۔ تو اس لیے درود و سلام پڑھنا ضروری ہے، لیکن وہیں جا کر کے پڑھنا ضروری۔ الحمدللہ آپ گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، مکے حج کے لیے گئے ہیں، حج کر کے مدینہ گئے ہیں، آپ نبی علیہ السلام قبر مبارک کی زیارت کریں، آپ سلام کریں، اور آپ کو دعا مانگنی، قبلہ رو ہو کر کے دعا بھی مانگیں، جہاں جو کچھ بھی کریں گے آپ اس طرح سے اگر گئے تو زیارت کر لیں۔ لیکن ایک ہی اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ میں طالب علمی کے زمانے میں مدینہ یونیورسٹی سے نکلا اور مغرب اور عشاء کے لیے وہاں کھڑا، مغرب اور عشاء کے درمیان باب الرحمہ پر کھڑا تھا، تو ایک آدمی ایسا دیکھتا ہے، پھر یہاں بھاگتا ہے، پھر وہاں بھاگتا ہے، بہت بے قرار۔ تو میں سمجھا کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، تو میں جا کے سلام کیا، بھائی کیا بات ہے، کہاں سے گئے؟ پاکستان سے ہیں۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں سمجھا یہ بیچارہ یا تو اس کو کسی نے آتے وقت پاکستان سے دروازے کا نام دے دیا ہوگا، اس لیے مدینے کے حرم کے دروازے ہیں تو دروازے کا نام پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کو بتا دوں بھائی تم کون دروازہ، باب جبرائیل اس طرف ہے، باب رحمہ یہ ہے، باب المجیدی وہ ہے، بتا دوں اس کو۔ تو کہتے نہیں میں تو جدہ سے آیا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں پریشان ہے؟ پریشان کیوں ہوگا؟ سرکار کا دربار ہے، سرکار بلاتے ہیں تو کتا جدے سے مدینہ آ جاتا ہے۔
اللہ اکبر، سیدھے ایسے اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کتا۔ تو میں نے کہا بھائی کتوں کو تو اللہ کے رسول نے مارنے کا حکم دیا ہے، حدیث میں دی آیا ہے سرکار کتے کو بھی زندہ سے کیسے کتے کو بنائیں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا کالے کتے جہاں مل جائے ان کو مار ڈالو۔ اب ذرا سوچو وہ بیچارہ کتنا عجیب و غریب ہے، سرکار بلاتے ہیں تو کتا بھوکنے کے لیے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی کیونکہ اس حدیث کو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ رسول نے فرمایا جہاں بھی تم رہو وہاں سے درود و سلام بھی پڑھو گے، تب ان لوگوں نے حیثما کنتم ہمارے پاس پہنچا دیا جائے گا، تم دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آگے ہم بتائیں گے کہ حضرت امام زین العابدین نے حدیث پڑھی اور کہا سن لے، اندلس میں پڑھ یہاں مسجد میں آ کر کے پڑھ، تیرا سلام دونوں ایک ہی درجے کا ہوگا، دو درجے کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرے نانا جان کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث میں تینوں چیزیں ہیں۔ ہاں اتنی بات رہ گئی، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے امام احمد ابو داؤد نے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد کی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور تمام محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث یاد رکھیں، حدیث میں تین چیزیں بیان کی گئی اور تینوں کا بڑا گہرا ربط ہے، اور تینوں کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر تم نبی علیہ السلام کی یعنی اگر نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے شرکی اعمال کیا گیا تو یہ بھی دروازہ اللہ کے رسول نے بند کر دیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔